اسی آنکھ کی روحانی یا شیطانی قوت سے بڑے بڑے مہجر العقول کارنامے منظر شہود پہ آتے ہیں۔ جس طرح یہ روحانی اور ابلیسی بصریت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی روحانی تکلم اور شیطانی تکلم بھی ہوتا ہے، جسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ خیر و شر کی یہ قوت و تعلیم بھی دریں پردہ ظاہری اور باطنی بصریت سے مربوط ہوتی ہے۔ دیکھیں اور غور کریں تو کھلتا ہے کہ آنکھوں کے سارے ڈانڈے سوتے کہیں پیچھے دماغ اور اذہان کے منبعوں سے متصل ہیں، جو ایک دوسرے کے سہارے وسیلے سے مختلف رویے اختیار کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بیکار زندگی میں بصری اور تکلمی قوتوں کے بڑے بڑے اسرار مشاہدہ کیے ہیں اور جانے۔ روز آفرینش سے لمحہ موجود تک نہ جانے کتنے عامل، عالم، ساحر اور شعبدہ گر ہو گزرے، جنہوں نے اپنی ان خدا داد اور خود داد صلاحیتوں سے بڑے بڑے کارہائے نیک و بد انجام دیے اور انسانوں، قوموں، سلطنتوں، خطوں کی تقدیریں اور تدبیریں بدل کر رکھ دی۔ اللہ کے خاص بندوں، ولیوں، قطبوں کے پاس یہ ہوئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہلول رحمۃ اللہ علیہ، بایزید رحمۃ اللہ علیہ، جنید رحمۃ اللہ علیہ، رومی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف بن گئی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنی نگاہوں اور مثبت سوچوں فکروں سے گمراہی اور ظلمت میں بھٹکے انسانوں کی تقدیریں بدل دیں، اور جب یہ طاقتیں اور علوم و اسرار طاغوتی چیلوں کے ہاتھ لگے تو سامری، حامان، شداد، نمرود، فرعون کے جادوگر، اہل یہود کے ساحر، ٹکے ٹوکری نجومی، دو نمبر عامل، پیر، قسمت بنانے، غیب کا حال بتانے والے بابے، جنات، موکلات، ہمزادوں سے کام نکلوانے والے، خاندانی جنوں والے، راسپوتین صفات والے، شاہ، میاں، پیر اور پیرزادے بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے جادوگر، شعبدہ باز، نظر بند بھی ایسی ہی منفی قوتوں کے عامل ہوتے ہیں، مگر ان میں بعض محض شہرت اور دولت کی خاطر یہ علوم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، وہ ان علوم و ہنر کو وقتی دلچسپی اور سنسنی کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ میں بہت سے حال، ماضی قریب اور ماضی بعید کے ایسے صاحبان تصرف، علماء علوم خفی اور سری کو جانتا ہوں، جن کے ہاں یہ پراسرار علم محض جاننے یا پھر انسانیت کی فلاح و بہبود کی حد تک ہی رہے۔ وہ ان علوم کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دائرہ دسترس اور رسوخ و واقفیت میں ایسے ہنرمندوں، کاریگروں اور احباب علم و اسرار کی بھی کمی نہیں رہی جو جادوگری، نظر بندی، میسمرزم اور شعبدہ گری میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں۔ میں یورپ کے دو ایسے کلبوں اور میجک سوسائٹیوں کا ممبر بھی رہا جن کے ممبران کے لیے کسی نہ کسی خفتہ و نہفتہ یا مابعد فوق الفطرت علوم سے تعلق ہونا ضروری ٹھہرتا ہے، اور وہ متعلقہ علوم کے ماہرین میں سے بھی ہوں۔ یوں تو پورا ہندوستان ہی، مگر خاص طور پہ ممبئی، بنارس، کولکتہ، مدراس، جے پور، جودھ پور اور ہری دوار وغیرہ پراسرار علوم جاننے والوں، جادوگروں، سادھوں، سپیروں کے گڑھ ہیں۔ ہندو مت میں سادھو، سنیاسی، رشی منی، دیوی دیوتاؤں، اپسراؤں، بھوت پریت، نساچروں پہ بڑا اعتقاد کیا جاتا ہے، جبکہ پنڈتوں، جوتشیوں، پانڈوں، سپیروں، جوگیوں، جادوگروں کی بڑی عزت اور توقیر کی جاتی ہے۔ ہندو مت کے پرانے پران، پتر، پستکیں دھارمک کہانیوں اور ماورائے عقل و فطرت کتھاؤں سے بھری پڑی ہیں، جہاں دھارمک ناٹک جو دیومالائی قصوں کہانیوں پہ مبنی ہوتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں، اور کچھ تھیٹر محض جادوگری، نظر بندی اور شعبدہ گری کے مظاہروں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے انہی جادوئی کھیل تماشوں، پراسرار جوگیوں، جادوگروں، سانپوں، حسین و جمیل دیوداسیوں، مسالہ جات اور جنگلوں، مندروں، بندروں کی بنا پہ
ایک مخصوص شہرت اور اہمیت کا حامل رہا ہے۔ خاص طور پہ ہندوستانی ناری کا تصور ہی دوسری دنیاؤں میں سانولی سلونی سی رنگت، دراز گھنیری مشکبیں زلفوں، چھریرا بدن اور سیاہ خمدار پلکن والے کٹار نینوں سے ہی ابھرتا ہے۔ اسلام ایسے تمام علوم و فنون کی نفی کرتا ہے جو دینی عقائد اور انسانیت کی سلامتی کے خلاف ہوں، جو محض تضییع اوقات کی ذیل میں آتے ہیں۔ یہ علوم نافع کے نقیض ہیں، مگر ہاں ایک آدھ صورت میں ان علوم کا حصول اگر محض جاننے یا سمجھنے کی حد تک طے ہو اور مقصد ان کا انسداد کرنا، ان کی حقیقت سامنے لانا اور ان کا توڑ تلاش کرنا ہے، تو پھر ان کا جاننا کسی حد تک روا ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص منشیات استعمال نہیں کرتا مگر وہ ادارہ انسداد منشیات کے فعال کردار سے واقف ہوتا ہے، اثر نقل کی پہچان کے علاوہ اس اہل ہو کہ اس کے مضمرات اور مضرات کا کوئی توڑ بھی تلاش کر سکے، قانون کے محافظ اگر قانون شکنوں سے کہیں زیادہ ان کے وارداتوں کو نہ جانتے ہوں تو وہ کچھ بہتر انداز میں اپنے فرائض سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ شیر کسی سوا شیر کے آگے، نہلا کسی دہلے کے آگے، لکڑ بھگا کسی ببر شیر کے آگے، اور سامری و فرعون کسی موسیٰ کے آگے ہی ڈھیر ہوتے ہیں۔ جادو، کالا علم، سحر بابلی، طلسم سامری، سر علوی و سفلی، افسون افلاکی، استعانت عرضی، تحلیل نفسی اور بصری وغیرہ کچھ برحق اور چند بے حق علوم ہیں۔ ان کا اقرار ضروری نہیں مگر انکار بھی ممکن نہیں۔ بائنا جیسے رحمان الرحیم کے ساتھ شیطان الرجیم کا تصور بھی موجود ہے، دونوں سے انکار ممکن نہیں۔ ابلیس کے چنگل سے نکلنے اور اس کی ترغیبات و وساوت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر قرآنی آیات اور مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، وہیں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شیطان مردود اپنے کن حربوں اور ہتھ کنڈوں کو بروئے کار لا کر ہمیں ورغلاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ علم نہیں تو ہمارا وہی حشر ہو سکتا ہے جو ایک بزم خود عابد اور زاہد لکیر کے فقیر مولانا صاحب کا ہوا تھا، ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ۔ شیطان الرجیم اپنی ایک تربیتی ورکشاپ میں اپنے چیلے چانٹوں کو لیکچر دے رہا تھا۔ اپنے ابلیسی خطاب کے بعد آخر میں تاکید مکرر کے طور پہ ایک خاص نقطے پہ زور دیتے ہوئے کہنے لگا، میرے پیارے ماننے والوں، ابلیسی چیلو، میرے اس حکم اور ہدایت کو مضبوطی سے پلے باندھ لو کہ کبھی کسی عالم کو ورغلانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا تو وہ اپنے الہیاتی علم کے نور سے تمہیں جلا کر خاکستر کر دے گا۔ اس کے برعکس تم عام لوگوں، نام نہاد عالموں، جمعراتی مولویوں، ختم مولوی حفاظ قاریوں اور نمبر بنانے والے حاجیوں کو خوب چکمہ دے سکتے ہو۔ اس گمبھیر نکتے پہ آپس میں خوب سوال و جواب ہوئے، لیکن ابلیس خبیث کو محسوس ہوا کہ اس کے شاگرد اس نکتے کو کما حقہ سمجھ نہیں پائے۔ اس نے مجلس برخاست کرتے ہوئے حکم دیا، تم سب اسٹوڈنٹ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ پریکٹیکل کرواتا ہوں۔ سب چیلوں کے فرشتوں سے حلیے بنوائے اور خود ایک برگزیدہ اعلیٰ ذات کا رہبر فرشتہ بن کر وہ شہر کے ایک مشہور نیک نام و نمود مولوی صاحب کے حجرہ کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ آدھی رات پیچھے اور آدھی رات آگے مولوی صاحب تہجد کی نیت کیے مولوانی کے پہلو میں آسودہ استراحت تھے۔ دروازہ کھٹکنے پہ جز بجز ہوئے، سوچنے لگے اس وقت کون؟ پھر بدھی میں آیا کہ علاقہ کے مولوی، دائی اور پولیس کے دروازے پہ کوئی بھی کسی وقت بھی پہنچ سکتا ہے۔ بادل ناخواستہ اٹھے، سطر ڈھانپتے ہوئے دروازے تک آئے، گھبرائے ہوئے پوچھا، کون؟ جواب میں بڑی گہری نستعلیق نورانی سی السلام علیکم کی لہراتی ہوئی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ سوچا کہ یہ الہی ایسی پر اثر باوقار آواز، مزید استفسار کرتے ہوئے پوچھا، آپ اعلیٰ حضرت کون؟ اس وقت زحمت فرمائی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جواب میں وہی آفاقی سا آہنگ اور اسرار سا لہجہ، مولانا اللہ وسایہ صاحب، دروازہ وا کیجئے، آپ کی مناجاتیں سنی گئیں، دعائیں اور التجائیں قبول ہوئیں، ہاتھ بڑھا کر کھٹکا کھولیے، قبولیت کا وقت کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک عجیب سرمدی سی سرشاری سے دروازہ کھول دیا، سامنے نورانی چہرے، ملکوتی خد و خال، دودھیائی
دھند دھند پیرہن اور پر والے فرشتہ نفس کھڑے ہیں، جلوہ میں دور تک ملکوتی انفاس ہاتھ باندھے سر نہوڑے استادہ ہیں۔ نصف شب کے اندھیرے میں ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اجنبی سی خوشبو سے مشام جان میں ایک تازگی سے لہرا گئی تھی۔ لعین مردود جو سرکردہ فرشتے کا روپ دھارے ہوئے تھا، کورنش بجا لا کر گویا ہوا، مولانا اللہ وسایہ صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ ساکنان آسمان کی جانب سے آپ کو سلام پہنچے۔ مطلع ہو کہ آپ کی شبانہ روز کی نمازیں، عبادتیں، ختم شریف، مولود شریف، نکاح، جنازے اور مسجد میں تعلیم و تدریس طمع لالچ سے پاک اور اخلاق و اخلاص سے بھرپور زندگی کے پیش نظر بلکہ متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے آج کی رات آپ کو عرش پہ مدعو کیا ہے۔ میں جبریل ہوں جو خصوصی طور پہ آپ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جانے کی خاطر 70,000 قدسیوں کے ہمراہ حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ فوراً لباس تبدیل فرما کر تیار ہو جائیں کہ وہ سامنے والے پہاڑ پہ آسمانی سواری آپ کی راہ دیکھ رہی ہے۔ بن سوچے سمجھے کہ جبرائیل اب زمین پہ اتر سکتے ہیں یا نہیں، وہ نام نہاد بے علم و عقل مولوی فٹافٹ خوشی خوشی تیار ہو گیا، الٹا سیدھا لباس تبدیل کیا اور ساتھ چل دیا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کر شیطان نے دھکا دے کر دوسری طرف گرا دیا۔ اس کے بعد شیطان اپنے ٹولے کے ساتھ ایک صاحب بصیرت عالم کے ہاں پہنچا جو دین و دنیا کے چیدہ چیدہ علوم سے بہرہ ور ہی نہیں بلکہ چند ایسے علوم بھی جانتا تھا جو مروجہ نہیں تھے۔ یہ علوم اس نے بہمیت، طاغوتیت اور شر و شدیدیت سے برات کے لیے سیکھ رکھے تھے۔ شیطان نے وہی کچھ یہاں بھی دہرایا۔ اس صاحب علم و بینش نے تمام بات سنی اور لباس کی تبدیلی کا کہہ کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کی کیلوں سے جڑاؤ ایک مضبوط سا ڈانڈا تھا۔ آتے ہی اس نے لا حول ولا قوت کا نعرہ بلند کرتے ہوئے شیطان کی دھنائی شروع کر دی۔ چار چوٹ کی کھا کر شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ 9-2-11 ہو گیا۔ اسی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کر اس نے خطاب کیا، میرے پیارے شاگردو، تم نے دیکھ لیا کہ علم کیا ہوتا ہے۔ اس نام نہاد عقل و علم سے بیگانے مولوی کا علم محض فروئی اور نصابی کتابی سا تھا۔ یہ لکیر کا فقیر مولوی ٹھہرے ہوئے گدلے اتھلے کائی کھائے پانی کی مانند تھا۔ ایسے پانی میں مچھر مینڈک تو ہو سکتے ہیں مگر مچھلی نہیں ہوتی۔ مچھروں کے ہاں بھن بھناہٹ اور مینڈکوں کے ہاں محض ٹرٹراہٹ ہوتی ہے۔ مچھلی کی مانند کارآمد قیمتی وجود نہیں ہوتا۔ تمہارا آسان شکار ایسے ہی تھوڑ علم لوگ ہیں۔ یاد رکھو، علم عمل والوں کی قریب مت پھٹکنا، یہ تمہارے چنگل میں نہیں پھنسیں گے۔ بات قوت باصرہ کی ہو رہی تھی جو آنکھ کی طرح بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک آ پہنچی ہے۔ سر کا پتہ نہ پاؤں کی خبر، خامہ بے خبر و خمیر کیا کیا بے رگ و گلیم گل کھلاتا ہے۔ 10 میں سے 5 ظاہری حصوں میں باصرہ پہلے درجے پہ ہے۔ باصرہ، سامعہ، شامہ، لامسہ اور ذائقہ۔ باقی 5 باطنی حصوں میں عقل، سمجھ، فہم، ہوش اور اوسان۔ یہاں عقل اولا ہے۔ حسی اور اعصابی طور پہ پورا انسانی جسمانی نظام انہی قوتوں پہ انحصار کرتا ہے، خواہ وہ جذبات ہوں یا خیالات، سوچ ہو یا کوئی سوچ، جنسیت ہو یا روحانیت، یعنی سارے اچھے برے رویے انہی 10 عدد حسیات کے مرہون منت ہیں۔ اگر یہ حصے توانا اور راست و راسخ ہیں تو انسان اپنی ذات سے آگے دیگر انسانیت کے لیے بھی بہت سے کارہائے خیر سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ حسیاتی اور اعصابی صلاحیتیں جہری اور خفی بھی ہوتی ہیں، وہبی، وصفی، وقوعی اور وقتی بھی۔ ان پہ آمد اور عروض بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ انہیں حد درجہ دبایا اور بے حساب انگیخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ کہنا مقصود تھا کہ علم نوری اور نافع، معقول و منقول، علوی، ارضی یا آفاقی، سماوی ہو، سب انہی حسیاتی قوتوں کی ماہرانہ اتھل پتھل سے دائرہ ادراک میں آتے ہیں۔ عالمان عالم خواہ کسی بھی مکتب و منصب سے منسلک تھے، ان کے ہاں یہ حسیاتی صلاحیتیں بدرجہ اتم پائی گئیں۔ مدعیان ہمادانی، ماہرین طبیعیات، عالمان مسمرزم،
فلسف وغیرہ انہی حسیاتی قوتوں کو علمی، ظاہری اور باطنی کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ سارا تحلیل نفسی، مدرکات، معقولات، محسوسات، متخیلات اور موہومات کا کمال ہے کہ آپ ایسے خارق العادت اور مافوق الفطرت کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ وہ آپ کو جادوگر سمجھنے لگتا ہے، جبکہ یہ سارا تماشا محض حسیاتی کمال ہوتا ہے۔ قوت متخیلہ، تحلیل نفسی اور تزکیہ نفس کی حرکت سے بڑے محیر العقول مناظر دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہودیوں، سمیریوں، بابلیوں، گلدانیوں کے علاوہ ہندوستانیوں میں اس نوع کے بڑے بڑے عالم و فاضل گزرے ہیں۔ فارس، حضرموت، معین، سبا، قطبان، نباتائی، بغداد و بصرہ، کرمان، ستیوستان اور رنجان و ہرات وغیرہ ان علوم و فنون کے گڑھ تھے۔ ان صوفیوں، سائنسدانوں، حکیموں، اولیاء اللہ اور درویشوں نے ان ظاہری باطنی صلاحیتوں کو انسانی، دینی، اخلاقی بہبود و احیاء کے لیے استعمال کیا۔ جو منصب، طاقت، ہنر و فن، علم و دانش، ریاست و حکومت، بنی نوع انسان اور اللہ تعالیٰ کی ادنا و اعلیٰ مخلوق کے لیے آسودگیاں، آسانیاں، انصاف، تحفظ، عزت نفس فراہم نہ کر سکے، وہ بلا شبہ طاغوتی، فسق اور سفلی ہے۔ پراسرار یا خفی علوم کی ذیل میں محض وہی علوم نہیں آتے جو محیر العقول یا ما بعد الطبیعیات کے زمرے میں آتے ہوں، بلکہ علم و عقل اور عمل کی اس زنبیل میں سے عیاں ہونے والے ہر علمی، فنی تحقیق و کاوش شروع اپنی ماہیت میں پراسرار اور اہم ہوتی ہے۔